امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن حفص نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم التیمی نے اپنے والد سے، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع اول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، فرمایا کہ مسجد حرام۔ قلت ثم ای، پھر کون سی؟ قال ثم المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی۔ قلت کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ قال 40، آپ نے فرمایا 40۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا حیثما ادرکتک الصلاۃ فصل والارض لک مسجدا، جہاں بھی تجھے نماز کا وقت آن لے، جہاں پر بھی تجھے نماز آن پکڑے تو نماز پڑھ، اور زمین ساری کی ساری تیرے لیے نماز کی جگہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں تاریخ بیان کی گئی ہے، دنیا کی سب سے پہلی بنائی جانے والی مسجد مسجد حرام ہے۔ یہ وضاحت پیچھے گزر گئی کہ سب سے پہلے بیت اللہ کو آدم علیہ السلام نے بنایا یا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یا فرشتوں نے بنایا۔ بہرحال یہ مسئلہ تفصیلی پیچھے گزر چکا ہے۔ بہت بڑی جماعت اور تاریخ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ البتہ بیت اللہ کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں یا بیت اللہ کو بنانے والے فرشتے ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، بیت اللہ کو سب سے پہلے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے، دونوں کچھ نہ کچھ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ دوسری بات کہ دنیا میں دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کو اگر یہ کہا جائے کہ فرشتوں نے بنایا تو حدیث کہتی ہے اس کے 40 سال بعد، یعنی بیت اللہ کو اگر فرشتوں نے بنایا تو اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی، تو اس کا مطلب ہے پھر مسجد اقصی کو بھی سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ اگر بیت اللہ کے بانی، اس کے مؤسس آدم علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے 40 سال بعد مسجد اقصی بھی انہوں نے بنائی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو لیا جائے کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، اصل مؤسس وہ تھے، تو پھر یہ بھی بات ہے کہ بیت اللہ کو مسجد اقصی کو بنانے والے بھی ابراہیم تھے یا پھر ان کے بیٹے اسحاق تھے۔ البتہ سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ آتا ہے وہ اس کی تعمیر نو ہے، دوسری تعمیر ہے، کیونکہ اگر ہم مسجد اقصی کا بانی سلیمان علیہ السلام کو مانیں تو سلیمان علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، 400 سال کا بھی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کتنے عرصے بعد داؤد ہیں اور داؤد کے بیٹے سلیمان ہیں۔ یہ تو بہت فاصلہ ہے ان میں۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں 2 مسجدوں کی ابتدا بیان کی گئی، ان کا درمیانی فاصلہ بیان کیا گیا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جہاں بھی تجھے نماز کا وقت ہو جائے تو زمین پہ نماز پڑھ لے، زمین ساری تیرے لیے نماز کی جگہ ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلی امتوں کو مسجدوں کے اندر نماز کا حکم تھا۔ یہودی اور عیسائی اپنی عبادت گاہوں کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کہ تم زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر ہو تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہاں جن جگہوں پہ نماز نہیں ہوتی وہ جگہیں کون سی ہیں؟ وہ قبرستان ہے، وہ گندگی والی جگہ ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر شرعی ممانعت آ گئی۔ باقی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے
عیسائیوں کا گرجا اگر ملتا ہے تو نماز پڑھ لیجئے، جگہ صاف ہے تو، جس طرح کہ صحابہ کرام، امیر المومنین عمر فاروق اور دیگر اہل علم سے ثابت ہے۔ یہودیوں کی جگہ ملتی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ لیجئے، نماز کسی بھی جگہ ہو جاتی ہے۔ البتہ ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں پر شرک ہو، شرک کا شائبہ ہو۔ مثلا کسی مسجد کے اندر مزار ہے، یا وہ مسجد تعمیر مزار کی آباد کاری کے لیے کی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرق ہے، مسجد پہلے سے موجود ہے، اس کے بعد اس میں قبر بن گئی، یا اس کے ساتھ قبر بن گئی، اس کیفیت میں، اور مسجد کو بنایا ہی کسی قبر کی آباد کاری کے لیے جائے۔ جس طرح کہ لاہور کے اندر کئی ایسے دربار ہیں کہ ان کو آباد کرنے کے لیے بعد میں ان کے ساتھ مسجدیں بنا دی گئیں، شروع میں صرف دربار تھے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں ان کے بنانے کا مقصد اصل دربار کی آباد کاری ہے، کہ جو یہاں پر آئے اس کو ساتھ ہی مسجد کا ماحول مل جائے، اس کو دور جانے کی ضرورت نہ رہے۔ تو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجدیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئیں، وہ کسی کی بھی ہوں، وہ اس نے باہر بریلوی لکھا ہو، اس نے باہر دیوبندی لکھا ہو، اس نے باہر اہل حدیث لکھا ہو، جو اللہ کے نام پر بنی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میری گزارش ہے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت اس سے بھرے پڑے ہیں، کبھی شرک کرنے والے لوگوں کے ساتھ مت کھڑے ہوئیے گا، یہ آپ کی شخصیت کو داغدار کر دیں گے۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اس بات پر سزا دے سکتا ہے کہ جو شرک والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ المرء مع من احب، جو بندہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے عقائد میں غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات ایک دعوت کی حد تک ضرور رکھنے چاہیے، اخلاقیات کی حد تک ضرور رکھنے چاہیے، لیکن کسی بھی طرح ہم اپنے آپ کو اتنا نیچے نہ لے کر جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں جی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لو گے تو کوئی حرج نہیں، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز سے باز آ جائیں، واللہ العظیم ہمارے لیے یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بالکل کاٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ رفع الیدین نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، اور یہ اونچی آمین نہیں کہتے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسے ہم ان کے لیے سختی نہیں رکھتے۔ ہمارا اصل ان سے جو بنیادی اختلاف ہے نا وہ عقیدے کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، شاید آپ سمجھتے ہوں کہ کچھ لوگوں کے عقیدہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس طرح کے ان کے منہ پر کلمات ہوتے ہیں، یہ ان کے منہوں پر ہیں۔ اگر وہ اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے کلمات کی تردید کر دیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں نہیں جی ہمارے اکابر نے جو لکھا وہ حق لکھا ہے، تو پھر ہمارا ان سے بھی اختلاف ہے۔ اصل اختلاف ہمارا عقیدے کا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی اہل حدیث بھی کہلواتا ہے، اگر اس کے عقیدے کے اندر بھی بگاڑ ہے، خرابی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ایسے تعصب والے نہیں ہیں کہ جس نے اپنے نام کے ساتھ اہل حدیث لگا لیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، رفع الیدین کر لیا، ہم کہہ دیے تو پکا ہمارا بھائی اور جنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں صحیح عقیدہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے، اس میں شرک نہ ہو، انسان کے عمل میں بدعت نہ ہو، یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور ہم خود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال میں بھی جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو بھی دور کر دے۔ کوتاہیاں سب کے اندر موجود ہیں، لیکن اصل اختلاف ہے بنیادی چیز کا، عقیدے کا۔ ہمارے اہل حدیثوں میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، وہ بھی قابل اصلاح ہے، لیکن اصل بات ہے عقیدے کی، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں تفصیل بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فیصلے کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا بنایا ہوا قانون، کسی کا بنایا ہوا آئین، کسی کا بنایا ہوا دستور، کسی کا بنایا ہوا لا، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ قابل عمل ہے، نہ قابل فیصلہ ہے۔ یہ بھی اپنے ذہنوں میں ہمیں اچھی طرح بٹھانا چاہیے۔ حاکمیت صرف ایک اللہ کی، فیصلے صرف اور صرف ایک اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں گے۔
اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا بھی توحید کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی جگہ پر فیصلے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتے، فتوی بازی ایک جگہ پر فتوی بازی مت کیجئے، لیکن کم از کم اپنا عقیدہ یہ رکھیے کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف یہ جگہ قائم ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے والے یہ لوگ ہیں۔ کم از کم یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بندہ کم از کم ان کا دفاع کرنے والا نہ بن جائے۔ ابھی تو اپنے آپ کو عقیدہ توحید کا علمبردار کہنے والے وہ بھی ان سیاست اور ان چکروں کے اندر ایسے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اس نظام کو، اسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کا حصہ دار بننے کے لیے اور اس میں کسی نہ کسی طرح اپنی نمائندگی ظاہر کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ان کو ہر طرح کی تنظیم سے الحاق کرنا پڑے، ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اہل حدیث نام رکھ کر اپنا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا جنت کا۔ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے نا، تو یہ نام کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ نام کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے، زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے، اس حدیث سے غلط استدلال کیا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا زمین تیرے لیے سجدہ گاہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مسجد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی انسان چلا جائے وہ مسجد ہے، لہذا گھر پر بھی عورت کا اعتکاف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تیرے لیے زمین ساری کی ساری مسجد ہے، لہذا گھر میں بھی اعتکاف جائز ہے۔ یہ موقف غلط ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ امہات المؤمنین نے کبھی زندگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کی وفات کے بعد کبھی اپنے گھروں میں اعتکاف کیا؟ آپ کی زندگی میں بھی مسجدوں میں اعتکاف کرتی رہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کی زندگی کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کرتی رہی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، واضح حدیث ہے۔ عورت کا گھر پہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ ساری کی ساری زمین کے مسجد ہونے کا مطلب ہے نماز کی جگہ ہے۔ اگر ساری زمین کو مسجد کا حکم دے دیا جائے تو اللہ کے بندو، ہم تو زمین میں نہ کاروبار کر سکتے ہیں، کیونکہ مسجد میں تو کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں قضائے حاجت نہیں کر سکتے، مسجد میں قضائے حاجت نہیں کر سکتے۔ ہم حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتے، مسجد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کدھر جائیں گے؟ ساری زمین کے مسجد ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3425۔